جس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر خوشی کی لہر اس لیے دوڑی کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں الیکشن کا۔ آپ یقین جانیے کہ ہم جب ڈور ٹو ڈور کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ ہم سے یہ پوچھو جی الیکشن کب ہو رہی ہے، اور اسمبلی تحلیل کیا کر رہے ہیں، اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر اندر قانون اور آئین کے مطابق آپ کو الیکشن کروانی پڑے گی۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ گورنر صاحب نے اور بلکہ سارے اداروں نے کس قسم کے چھوٹے چھوٹے بہانے بنائے، جن چھوٹے چھوٹے بہانوں میں یہ بھی تھا کہ جی اس وقت حالات ملک کے بڑے خراب ہیں، بہت خراب ہیں، ٹیررزم بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ضمنی الیکشن ہم 45 کروا دیں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر ضمنی الیکشن ہو سکتی ہے تو جو اس وقت آئین کے مطابق خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی الیکشن ہونی ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ پھر ایسی بھی بات آئی کہ چیف سیکرٹری صاحب پنجاب کے فرمانے لگے کہ انہوں نے پرائز کنٹرول کرنی ہے رمضان کے مہینے میں، اس واسطے الیکشن نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہا کہ جی ہمارے پاس بندے موجود نہیں ہیں، پولیس والے کہہ رہے تھے۔ یعنی مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا تھا کہ سارے ادارے مل کے جمہوریت کا جو اصل بنیاد ہوتی ہے الیکشن، اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شکر ہے خدا کا کہ ایک اچھی ورڈکٹ آئی، اور اچھی ورڈکٹ کی وجہ سے انشاءاللہ اب الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر، یعنی جس دن سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اس دن سے لے کے 90 دن کے اندر اندر کرنا جو ہے وہ اس وقت حکومت کی مجبوری بن گئی ہے، جس میں انٹرم گورنمنٹ بھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم الیکشن سے دوڑ رہی ہے، اس کے بارے میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے نا۔ مریم نواز جو مرضی تقریریں کرتی رہے، ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے۔ ارے بھائی ڈرتے نہیں ہو تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو، الیکشن کو روک کیوں رہے ہو، تمہاری سارے ادارے روکنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، آج اس پریس کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ کنٹیمپٹ میں نہیں جائے گی حکومت۔ اگر انہوں نے الیکشن مزید کوئی پوسٹ پون یا کوئی اور ہیل و حجت کی یا کوئی اور بہانہ کیا تو جو جیل بھرو تحریک ہے وہ انشاءاللہ ہماری بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گی۔ اجاز چودھری صاحب ہمارے فوکل پرسن ہیں پنجاب کے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ کو جیل بھرو تحریک کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتا دیں۔ جی سر۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے حالات دگرگوں ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی معاہدہ یہ حکومت، امپورٹڈ حکومت آئی ایم ایف سے کر رہی ہے، اس کا یعنی بہت بڑا بوجھ غریب آدمی اور عام آدمی، بلکہ نچلے متوسط طبقے اور متوسط طبقے کے اوپر پڑنے والا ہے۔ اور ان کی نمائندہ حکومت ہونے کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک سوالیہ نشان موجود ہے۔ اس کے باوجود 180 ارب روپے کا منی بجٹ آ رہا ہے، اور یہ عدالت کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن آج تیسرا دن ہے، انتخابات کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 19ویں صدی میں امریکہ کے اندر سول وار جاری تھی، لیکن انتخابات ایک لمحے کے لیے بھی ملتوی نہیں ہوئے۔ بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری اور لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انتخاب کے علاوہ ملک کو حالات جو بن گئے اس سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے ہمسائے کے اندر آپ کو میں یاد دلاؤں، ایران کے اندر پوری پارلیمنٹ ایک بم دھماکے کے اندر اڑا دی گئی، اور کوئی ایمرجنسی نافذ کرنے کی بجائے فی الفور انتخابات کروائے گئے۔ تازہ ترین ترکی کے اندر ایک بہت ہی ہولناک زلزلے نے یعنی 20,000 کے لگ بھگ شہادتیں انسانوں کی تو کنفرم کر دی ہیں، لیکن تعداد ایک خدشہ یہ ہے کہ بہت بڑی زیادہ ہے۔ اس کے باوجود رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ مئی کے انتخابات اس کے باوجود ہوں گے۔ چنانچہ جو ڈیولپنگ ڈیموکریسیز ہیں یا
جاندار اقوام ہیں وہ انتخابات سے کبھی انحراف نہیں کرتی، اور وہ سب سے زیادہ اہمیت عوامی رائے عامہ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل گنگا الٹی بہہ رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا ہے اور سینسس کروانا ہے اور کنٹرول کرنی ہے قیمتیں رمضان المبارک کے اندر، یعنی ایک تماشا انہوں نے لگا رکھا ہے، لیکن انتخابات کی طرف نہیں جانے دیتے۔ پورا سسٹم پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات نہ ہوں۔ لیکن ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے؟ ہمارے لیے یہ چیز اہم ہے کہ پاکستان کے اندر ایک متفقہ دستاویز ہے جس کو دستور کہتے ہیں، پاکستان کا آئین کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، ورنہ نئی نسل کو یہ بتانا ہمیں پڑے گا کہ کوئی متفقہ دستور 23 برس بلکہ 26 برس تک پاکستان میں نہیں بن سکا تھا۔ وہ 56 کا اور 62 کے دساتیر جو ہیں وہ بھی ایک کھلواڑ تھے قوم کے ساتھ، لیکن اصل دستور 73 کے اندر آیا، یعنی ملک کو بنے ہوئے 26 سال گزر چکے تھے، اور ہم اس سے پہلے نتیجہ بھگت چکے تھے ایک بے آئین ملک کا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ مشرقی پاکستان کو اپنی ہوش کے اندر جانتے ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ ہمارے جیسوں کے علاوہ، یہ پاکستان کہ جو مشرقی اور مغربی پاکستان تھا، آج اسے بنگلہ دیش کے نام سے مشرقی پاکستان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ انتخابات سے ایوائڈ کرنے کا، بے آئین رہنے کا اور انتخابات کے نتائج نہ تسلیم کرنے کا شاخسانہ ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے۔ اگر آپ آئین سے انحراف کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا، ایک سنگل بینچ نے جو تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے وہ سارے الیکشن کے پروسیس کو ٹریگر کر گیا ہے، اس کو اس نے تیز تر کر دیا ہے، اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس سے انحراف کریں، اللہ کی مارشل لا لگا دیں۔ یہ ممکن ہے کہ مارشل لا لگ جائے اور آئین کے مطابق ملک آگے نہ بڑھے، ورنہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا کہ یہ آئندہ جو 61-62 روز رہ گئے ہیں ان کے اندر الیکشن کا پروسیس، اس کا شیڈیول اعلان نہ کریں اور انتخاب کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے خدشات اپنی جگہ ہیں، کوئی کام گزشتہ 10 ماہ کے اندر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ جو آئین کے مطابق ہو۔ سارے کام، یعنی سائفر سے اگر آپ اس کا آغاز کر لیں، کہیں تو بہت سارے لوگ اب ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں جی، اس کا نام جنرل قمر رکھیں۔ اس کے اگر انکشافات جو آپ کے ایک سینئر صحافی نے دیے ہیں تو یہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بری طرح اس کے اندر ملوث تھے۔ میں نے پرسوں بھی سوال اٹھایا تھا، ظاہر ہے جو چیئرمین نے فرما دیا اس سے تو آگے نہیں ہو سکتی۔ کیا اس ملک کے اندر کوئی نظام ہے؟ کیا اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی انٹرنل ڈسپلن ہے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ یا یہ پاکستان 75 برس سے اس کے دستور کو اسی طرح پامال کیا جاتا رہے گا؟ ہم اس کی یعنی ایک زندہ قوم کی طرح مزاحمت کریں گے۔ مزاحمت کے 2 راستے ہیں، ایک وہ راستہ کہ جو جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا راستہ ہے جو پاکستان میں ہوتا رہا، ہم وہ راستہ اختیار کرنے نہیں جا رہے، ہم اپنا پہلا شہید پیش کر رہے ہیں، یعنی ہم راستہ اختیار کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک کا، اور یہ ایک پرامن راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایسے ممکن ہوگا کہ مال روڈ کے اوپر دفعہ 144 ہے، ہم اپنے جلوس کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ گرفتار کر لیں ہمیں، اس لیے کہ آپ کا نظام جو ہے فسائیت کا نظام ہے، غنڈہ گردی کا نظام ہے۔ آپ جمہوریت اور یعنی اس نون لیگ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ زرداری نے تمہارے ساتھ وہ کیا کہ قیامت تک یاد رکھو گے، اور مسلم لیگ کے اندر آپ نے دیکھا آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ایک نہیں ہے، 4-5 توانا آوازیں ہیں، اور ایک تو گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے۔ چنانچہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جیل نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عام انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا، آئین کے مطابق ملک نہیں چلتا۔
ہم نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی، اپنی حکومتیں ختم کی، ویسے نہیں کی. ہم نے کہا کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخاب ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں، آج یعنی 12 تاریخ ہے اور 14 جنوری کو، یعنی 2 روز ایک مہینہ ہونے میں کم رہ گئے. اس طرح یہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. غریب آدمی اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. آپ کو معلوم ہے ادویات میں 300% اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے بجلی کے اندر کوئی یہ 10 روپے فی یونٹ اضافہ کر رہے ہیں. جو رعایت تھی 300 یونٹ پہ وہ اب 200 یونٹ پہ کم کر دی، اس کو نیچے لے آئے ہیں. اور 17% جی ایس ٹی کی بجائے 1% جی ایس ٹی اور بڑھا دیا ہے. اور ڈیزل کی قیمت 10 روپے یہ 15 تاریخ کو اس میں اضافہ کر رہے ہیں. پیٹرول 300 روپے کا ہو جائے گا. اور اسحاق ڈالر نے جو ڈالر کے ساتھ کیا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی تاریخ میں اسی کے نام سے ریکارڈ رہے گا کہ جب بھی یہ آیا ہے یہ ملک کے اندر ایک تباہی لے کر آیا ہے. اور کوئی راستہ اب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یعنی جرنلزم کے اوپر بھی چڑھائی، صحافیوں کے اوپر بھی چڑھائی، ارد گرد کے لوگوں پہ، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. یہ بہت نازک موقع ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تحریک کو، جیل بھرو تحریک کو جاری و ساری رکھیں گے جب تک کہ ملک آئین کے مطابق چلنا شروع نہیں ہو جاتا. شکریہ. جی وہ سوال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں میجورٹی جو ہے وہ مڈل کلاس ہے یا غریب لوگ ہیں جن کے تو 2 وقت کا روٹی پوری نہیں ہوتی. تو جیل بھرو تحریک اگر تاریخ بھی دیکھے تو پاکستان میں کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے. تو کیا موٹو ہوگا اور اگر اس میں کوئی پرابلم آ گئی یا ناکامی کا شکار ہو گئی تو کیا آپ لوگوں دیکھیں میرا خیال ہے جب آپ پروٹیسٹ جو ہے نا، جو کہتے ہیں احتجاج میں ناکامی کبھی بھی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ ہم نے، مجھے بہت عرصے پہلے کی مجھے یاد ہے کہ مال روڈ کے اوپر یہ ان کے آسمان لانی کے والد صاحب تھے جو اکیلے ایک پلائی کارڈ لے کے کھڑے رہے اور انہوں نے پروٹیسٹ جو ہے نا وہ دائر کی. مقصد یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا جمہوریت کا حسن ہے اور ہمارا حق ہے. اگر آئین کی پامالی ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا. اس میں ہم لوگوں نے آپ کے سامنے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف روزانہ آج میرا خیال ہے پچھلے 1 ماہ سے مسلسل ریلیاں ہو رہی ہیں. آپ کے سامنے ہر شہر کے اندر ریلی ہو رہی ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہماری پارٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے. مجال ہے ان کے کان پہ جوں بھی رینگی ہو اور کچھ کوئی کمی کہیں کسی قسم کی کوئی ریلیف کسی کو ملی ہو. کوئی ریلیف نہیں ملی، بلکہ جس طرح ابھی چوہدری صاحب نے فرمایا ہے کہ مزید ابھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کو میں یہ بات بتاؤں، اس پہ جو سونے پہ سہاگا سب سے بڑا ظلم ہونے لگا ہے وہ یہ ہے، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کارڈ روک لیں. یعنی کتنے شرم کی بات ہے. میں تو کئی دفعہ وہ بی بی مریم سے پوچھتی ہوں کہ خود تو تم چلی جاؤ سوئٹزرلینڈ اپنا علاج کروانے کے لیے، اور یہاں جو پاکستان کے لوگ ہیں یا پنجاب کے جن لوگوں کو کارڈ ملا ہے، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں جن لوگوں کے پاس صحت کارڈ ہے اور ہر ایک خاندان کو 10 لاکھ کی سپورٹ حکومت دینے کو تیار ہے، سب کچھ ہم نے، تم وہ بھی لینا چاہ رہی ہو واپس. یعنی منہ سے نوالا تو نکال ہی دیا، بھوکا تو لوگوں کو کر ہی ڈالا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو تم چاہتی ہو کہ صحت کی سہولت بھی اس سے لے لی جائے. یعنی اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کیا کرو. یہ پاکستان جو ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا کہ آپ کے خاندانوں کو ہم سپورٹ کریں اور آپ کے خاندانوں کو امیر سے امیر تر کرتے چلے جائیں. یہ عوام کے پیسے ہیں، عوام پہ لگنے چاہیے. تو یہ جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں صحت کارڈ کے بارے میں، وہ تو سب سے شکر ہے خدا کا کہ ہمارا کانٹریکٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے اور یہ صحت کارڈ انشاءاللہ چلیں گے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہے. اس لیے جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے، میں سوچتی ہوں کبھی کوئی پروٹیسٹ ناکام نہیں ہوتی. اور الحمدللہ آج 10 مہینے ہو گئے ہیں تحریک انصاف سڑک کے اوپر ہے اور آپ کے سامنے پرامن. کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے خدا نہ خواستہ کو غلط کام کیا. اگر کوئی غلط کام ہوا تو حکومت کی طرف سے ہوا، اگر کوئی غلط کام ہوا ایجنسیوں نے کیا. گولی چلائی عمران خان کے اوپر، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس نے چلائی گولی. ہم نے تو 3 بندوں کا نام دے رکھا ہے. ایف آئی آر میں خان صاحب نے خود کہا کہ جی رسپانسبل کون ہے اس میں ثناء اللہ رسپانسبل ہے، اس کے اندر شہباز شریف رسپانسبل ہے، اس میں جنرل فیصل.
मतलब ये कहा है, ایک بندہ جس کو گولیاں لگی ہیں اور وہ جو سارے ان کے ساتھ 14 بندے جو زخمی ہیں سب یہی بات کہہ رہے ہیں، تو حکومت کو کیا فکر ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں. آپ کے سامنے جے آئی ٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس وقت، میں فالو اپ کر رہی ہوں جے آئی ٹی کا. منڈے کو ہماری ہیئرنگ ہے سپریم اس میں ہائی کورٹ کے اندر، جہاں ہم نے بتایا ڈی بی کے سامنے کہ جی اگر ایک جے آئی ٹی نے اپنی مکمل کر لی ہے انویسٹیگیشن، آپ اس جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کو اوور لیپ کر کے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح آپ نے جے آئی ٹی بنا دی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 14 تاریخ کو مجھے جج صاحب نے، گجرانوالہ کے کورٹ کے جج صاحب نے آلریڈی کہہ رکھا ہے کہ ہم آپ کو اس کا باقاعدہ نتیجہ. تو میرا خیال ہے جہاں تک جیل بھرو تحریک کا تعلق ہے، باقاعدہ چوئی صاحب از ورکنگ آن اٹ، اس میں پورا ڈیٹیل ہے. اور میں یہ بتا دوں، یہ گلگت بلتستان سے جو آئے ہوئے ہیں نا، یہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں شروع انشاءاللہ لاہور سے ہوگی، لیکن پورے پاکستان میں پھیلے گی اور سب جو ہیں اس میں شامل ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں کتنی بڑی بڑی لسٹیں بن گئی ہیں والنٹیئرز کی جو چاہتے ہیں کہ ہمیں، انہوں نے کہا جی ہم کھڑے ہیں سب، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے کارکنوں کا کہ آپ کی بڑی مہربانی، جس طریقے سے آپ لوگوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا، انشاءاللہ سامنے ہم کھڑے ہوں گے. جی جی آپ نے بڑا معصومانہ فارمولہ دیا ہے جیل بھرنے کے لیے کہ ہم 144 کی خلاف ورزی کریں گے مال روڈ کے اوپر تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا. مال روڈ کے اوپر آئے دن کبھی کسان، کبھی ٹیچرز، کبھی کوئی وہ احتجاج کرتے ہیں، ان کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. تو آپ کو کیسے کیا جائے گا؟ آپ نے یہ کیسی فارمولہ بنا لیا؟ دیکھیے جو میاں صاحب نے کہا نا جی، وہ میں ذرا انہیں تھوڑا ایک تاریخی بات آپ سمجھ لیں. سب پاکستان میں 75 برس میں جو کچھ ہوتا رہا ہے نا، ان 10 ماہ میں اس کے بالکل برعکس ہوا. پاکستان میں جب کسی کو نکالتے تھے نا کان سے پکڑ کے، تو قوم مٹھائیاں بانٹتی تھی. جب نکالتے تھے وہ دبک کے یا گھر گھس جاتا تھا یا اکثر پاکستان ہی چھوڑ جاتے تھے. یہ مختلف ہوا نا پاکستان میں، یہ مختلف ہوا پاکستان کے اندر کہ 65 جلسے کیے اس شخص نے. یہ مختلف ہوا، پوری قوم کو بیدار کر دیا. یہ ہوا پاکستان کے اندر کہ حکومت بھی مخالف، اسٹیبلشمنٹ بھی مخالف، الیکشن کمیشن بھی مخالف، پولیس بھی مخالف، انتظامیہ بھی مخالف. ہم نے 17 جولائی کا 75% انتخاب جیتا کہ نہیں جیتا؟ 16 اکتوبر کو ایک شخص 8 نشستوں سے الیکشن لڑتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ اس نے اسمبلی میں جانا ہے نہ اس نے حلف پڑھنا ہے، اس کے باوجود اوور ویلمنگ میجورٹی سے اس کو یہ قوم ووٹ دیتی ہے. کیوں؟ اس کے بیانیے کو ایکسیپٹنس کے اوپر مور لگا دی ہے. پاکستان میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا. میاں صاحب جیل بھرو تحریک کا آپ کہتے ہیں نتائج نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں وہ کام ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، اور نتائج آئیں گے. آپ کا سوال کا آتا ہوں اس کے اوپر، آپ دیکھیں گے نتائج آئیں گے. اس ملک کے اندر عمران خان کے اوپر گولیاں چلیں اور وہ میدان کے اندر موجود ہے. اسی طرح یہ حکومت ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، آج اس کے اوپر مقدمہ، کل اس کے اوپر مقدمہ، اب وہ ترین صاحب کے اوپر بھی مقدمہ. تو یہ بجائے اس کے کہ یہ جی خوف پیدا کریں، ہم پوری قوم کو بے خوف کر رہے ہیں. جو کلمے کی بنیاد ہے نا لا الہ الا اللہ، اور روز عمران خان کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے. اور اس نے اس قوم کے نوجوانوں کو یہ بتایا ہے معاش، مستقبل، اور یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور موت. یہ میم سے 3 الفاظ یاد رکھ لیں، معاش، مستقبل اور موت. اس کا مالک اللہ ہے. اس نے اس پوری نوجوان نسل کو کر دیا ہے اس کے اوپر راضی اور تیار. چنانچہ آپ دیکھیں گے جیل بھرو تحریک کامیاب ہوگی. اور یہاں پنجاب کے اندر تو صرف 64,000 گنجائش ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے پریزن ہیں 84,000 لوگ پہلے وہاں پہ ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے اس کو روکتے ہیں. بالکل تیار ہے. اور اگر یہاں پر مجھے کل لاہور کے جو صدر ہیں بتا رہے تھے کہ 2100 کے قریب رجسٹریشن ہو چکی ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ لے کر سارے سامنے آ جائیں گے، اور لیڈرز ساتھ جائیں گے ہر اس کے ساتھ. میں ٹریول کر رہا ہوں، یہاں سے جا رہا ہوں پشاور، اس کے بعد پنڈی، وہاں پر بھی اس تحریک کو ہم شروع کر کے پھر 1 بائی 1 آگے بڑھیں گے. جی سر یہ ذرا بتا دیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اداروں کی انوالومنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ
رجیم چینج آپریشن کیا گیا یا جو بھی کیا گیا، آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ یہ بھی کیا صلاحیاں تھی؟ لوگ کہتے تھے کہ 2018 میں جب آپ کی گورنمنٹ بنی تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور اداروں کا بڑا رول تھا. جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تو وہ ساری آپ لوگوں کے توپوں کا منہ جو ہے وہ اداروں کی طرف ہو گیا. یہ تھوڑا سا اس پہ میرا خیال ہے مجھے کوئی اس میں باک نہیں ہے. دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے جیتنے نہیں دیا. اچھا جی صاحب، یہ کہیے کہ آپ اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، اپنی جو ہے یہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف چیف جسٹس پاکستان جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کی جانب سے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ کیا الیکشن کروا سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے بڑے پیمانے پر تمام ڈپارٹمنٹس میں ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کی جا رہی ہے. کیا ان کی طرف ایک اسٹریٹجی بھی بنائی جا رہی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ ہم الیکشن کی طرف آ جائیں یا ان کو ہم اسی طرح کھینچنا کر کے رکھیں؟ میں نے 3 روز پہلے ایک ٹویٹ کی تھی، اس کا فکرہ دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، امپورٹڈ حکومت اور منشی الیکشن کمیشن نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے جی کوئی ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکے گا. ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور قوم اس کے جدوجہد کے ساتھ. صاحب ایک بتا دیں کہ جب تحریک انصاف شروع ہوئی تو یہ سب سے جوانوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جوانوں کے لیے تو پروگرام آئیں گے، تو منشور میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جب یہ سٹارٹ ہوا. تو اب بتا دیجیے کہ معیشت کا بہت برا حال ہے، تو کوئی معیشت کے لیے روڈ میپ ہے کہ صرف زبانی کلامی باتیں چل رہی ہیں؟ بالکل، میں آپ سے عرض کروں، ہم کوئی ایسا بیان بھی نہیں ابھی تک دیتے، کوئی بات بھی نہیں کرتے کہ جو حقیقت پسندی سے ہٹی ہوئی ہو. ہماری جہاں جہاں قوت موجود ہے ہم نے 3.5 سال میں اسے ٹیپ کیا تھا، نتائج پیدا کیے تھے. 6% شرح نمو کے اوپر ملک کو لے جانا کووڈ کے باوجود یہ کارنامہ تھا. آپ کے ملک کے اندر 10-11 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز کا اضافہ کر لینا یہ کارنامہ تھا. 20 بلین سے 30 بلین تک ایکسپورٹس لے جانا یہ اصل میں کارنامہ تھا. ایک سال 20-21 والے میں آپ کی ایگریکلچر کے اندر 1100 ارب روپے کا معیشت کے اندر اضافہ ہوا ایگری اکانومی کے اندر. یہ ایک ایسی چیز تھی، یعنی ہم تو ایک مصیبت میں سے ملک کو نکال کے سامنے لے آئے تھے. آپ مجھے بتائیں کب پاکستان میں ہوا کہ 4000 ارب روپے سے کبھی ایک پائی زیادہ آپ کا ریونیو جمع نہیں ہوا؟ ہم 6140 تک ریونیو لے گئے تھے. دنیا کا سب سے بڑا، ڈاکٹر صاحبہ نے صحت کارڈ کا ذکر کیا، دنیا کا سب سے بڑا سوشل پروگرام جو ہے، سوشل ویلفیئر پروگرام، وہ احساس کے امبریلا کے نیچے چل رہا تھا. چنانچہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم تو اس کو مصیبت میں نکال چکے تھے. یہ سائفر اور یہ رجیم چینج اس نے پاکستان کو یہاں لا کے پھنسا دی. ایک اور بات بھی میں ایڈ کر دوں آپ کو، میکسیمم امپلائمنٹ تحریک انصاف کے دورانیہ میں ہوئی ہے. میکسیمم امپلائمنٹ آپ سارے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیجئے. صرف میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں، اگر میں صرف صحت کے شعبے میں بات کروں تو صحت کے شعبے کے اندر ہمارے دورانیہ میں 34,000 لوگوں کو پکی ملازمتیں ملی، اور اس وقت تقریباً 16,000 لوگ جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو ویریس انٹرویوز ٹو بی انڈکٹیڈ ان. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہماری حکومت نے آ کے ہر طریقے سے وہ کام کیا جس سے ہم وہ لوگ جو غربت کے سطح سے نیچے رہتے ہیں ان کو باہر نکالیں، جس کے اندر چاہے آپ صحت کارڈ کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت راشن کارڈ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف ہی دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے پاس ایک پورا روڈ میپ ہے. جیسے میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے 10 سال کی ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، اور اس ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، 23 ہسپتال آج تک تاریخ میں 23 ہسپتال اکٹھے شروع نہیں کیے گئے، اور ان میں سے الحمدللہ 4 ہسپتال تیار کر کے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کہ آپ کے ٹینیور کے اندر ہسپتال مکمل ہو کے چالو بھی ہو جائے. اس وقت گنگا رام ہسپتال 550 بیڈڈ ہاسپٹل چالو ہو گیا ہے. آپ کا کارڈیولوجی کا ہاسپٹل جو ہے وہاں ڈی جی خان کے اندر وہ چالو ہو گیا ہے. آپ کا ہاسپٹل میاں والی کے اندر ہاسپٹل 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل وہ چالو ہو گیا ہے. اور اس وقت آپ کا جو ہمارے یہ پرانے جنہوں ان کے برسوں سے چل رہے تھے 10 11 سال سے ہسپتال سارے تیار کیے. گجرانوالہ ہاسپٹل ہم نے تیار کر کے اس کی انوگریشن کی، ساہیوال ہسپتال ہم نے تیار کر کے، انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی راول پنڈی میں. اس لیے میرا خیال ہے اس حکومت نے جتنا کام کیا، اور آخر میں یہ بات بتاؤں، کووڈ کے دورانیہ میں
ہم نے دنیا میں تاریخ رقم کی ہے. ہمیں آپ کو پتہ ہے دنیا سے اپریسیشن ملی کہ اوپر کے 3 ممالک جنہوں نے کووڈ کو صحیح طریقے سے کنٹرول کیا وہ پاکستان اس میں شامل تھا. اور عمران خان کی ویژن تھی وہ جو آپ کو اگر یاد ہو وہ جب کہتے تھے سب ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, تو اس وقت خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دھاڑی دار طبقے کا کیا ہوگا اگر ہم بند کر دیں گے. الحمدللہ ان کی سوچ کی وجہ سے حالات ٹھیک رہے اور یہ پوری دنیا اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو باقاعدہ اپریشیٹ کرتی ہے. اور آج کے دن میں بتا دوں آپ کو پھر پاکستان جو ہے ہماری کاوشوں کی وجہ سے الحمدللہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے 87% آبادی آپ کی جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے اگینسٹ کووڈ. ہے نا آپ سارے, آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سب ویکسینیٹڈ ہیں نا. گھروں میں جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی. آج آپ آرام سے سیفلی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت کووڈ کا پھر اتنا بڑا مسئلہ چائنا میں بنا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی شروع ہو گیا ہے, لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہوئی ہے. اس لیے یہ کام جتنا اس حکومت نے کیا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پہلے تو شاید ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں تھا نا, اب تو آپ کے سامنے صاف کمپیریزن ہے. ان کی حکومت بھی دیکھ لیجئے پچھلے 10 ماہ میں کیا کر ڈالا اور 3.5 سال ہم نے کیا کیا, فرق صاف ظاہر ہے. تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی.